بینک آف پنجاب کے تھرو ان تمام بینیفیشریز کو چیف منسٹر پنجاب کی ڈائریکشنز کی روشنی میں ان کو پراپر عزت کے ساتھ اور پراپر سہولت کے ساتھ ان تک یہ کاؤنٹرز ان تمام 69 تحصیلوں میں بینک آف پنجاب کے اسٹیٹ آف دی آرٹ پراپر کاؤنٹر بنیں گے اور ان کے تھرو تمام جو بینیفیشریز ہیں ان کی چیف منسٹر پنجاب نے یہ ڈائریکشنز دی اور ہم نے اس کو تمام انتظامات کو انشور کر لیا ہے کہ ان کو نہ صرف ہم ان کے فٹ فال کے لیے پراپر ٹرانسپورٹیشن کا بندوبست کریں گے بلکہ ان تمام متاثرین کو جب یہ وہاں پہ تشریف لائیں گے تو اس سے پہلے ہم ان کو جو پہلے سروے ہو چکا ہے اور جن کے کارڈز اور باقی لوازمات کمپلیٹ ہو چکے ہیں ان کو باقاعدہ میسج کریں گے کہ آپ کیا فلاں تاریخ کے لیے ایک سکیجول ہے جس میں آپ نے سینٹر پہ تشریف لانا ہے اور وہ تشریف بھی آپ نے جب وہاں آپ نے پہنچنا ہے تو اس کے لیے ٹرانسپورٹیشن مہیا کی جائے گی اور جب آپ نے اس سینٹر پہ پہنچنا ہے تو وہاں پہ بھی چیف منسٹر پنجاب کی ڈائریکشنز کے اوپر تمام متاثرین کے لیے نہ صرف کھانے کا بندوبست بلکہ عزت کے ساتھ بیٹھنے کا بندوبست اور ساتھ ہی ساتھ ان کے لیے پانی اور باقی جو میڈیکل کا کور بھی اس کا کاؤنٹر کو بھی انشور کیا جا رہا ہے. تو یہ 69 تحصیلوں کے اندر آپ دیکھیں گے کہ اگلے آنے والے دنوں میں یہ تمام بینک آف پنجاب کے اسٹینڈرڈائزڈ پراپر سینٹرز جو کیمپ سائٹس ہیں یہ اسٹیبلش ہوں گی اور یہ جو ڈیٹا ان تمام مراحل سے گزرے گا اس ڈیٹا کو پھر الٹیمیٹلی بینک آف پنجاب کے تھرو ان تمام متاثرین اور بینیفیشریز جو ہمارے اس سروے کے ہوں گے ان تک یہ رقوم ان کے اکاؤنٹس میں وداؤٹ اینی کوئی آفیشیل یا باقی مداخلت کے ڈائریکٹ ان کے اکاؤنٹس میں یہ رقوم جائیں گی. اس میں بھی جب وہ سینٹر پہ تشریف لائیں گے اپنے اس مقررہ دن پہ جس دن کا ان کو میسج ملے گا تو وہاں پہ ان کا پراپر اکاؤنٹ اوپننگ ہوگی بائیو میٹرک ہوگی اور پھر وہ جو کارڈ ان کو وہاں پہ دیا جائے گا اس کے تحت وہ 50,000 فوراً ڈرا کر سکتے ہیں اور باقی سارا ان کے اکاؤنٹ کے اندر ہر چیز اویلیبل ہوگی جتنی بھی ان کی کمپنسیشن اماؤنٹ بنتی ہے. اس کے بعد بھی چیف منسٹر پنجاب نے یہ بھی ڈائریکشنز دی کہ اس تمام ایک سٹرکچرڈ اور ٹرانسپیرنٹ مینر کے باوجود پھر ایک روبو کالز کا کہ ہر بینیفیشری کو یہ کال جائے گی سسٹم کے تھرو اور خدا نہ خواستہ اگر کسی بھی جگہ پہ کوئی ایسی چیز ہوتی ہے کہ وہ کمپنسیشن سے مطمئن نہیں ہے تو پھر ہمارے جو دوبارہ ایجنٹس ہیں وہ پراپرلی ان کی تمام کوائف کو دوبارہ ری چیک کریں گے ان کی جو شکایت ہے اس کو ری چیک کر کے ان کو مطمئن کیا جائے گا. اس کے ساتھ ساتھ ایک موسٹ امپورٹنٹ جو سٹیج ہے دیٹ از گریونس ریڈرسل کہ کسی بھی قسم کی سروے سے ریلیٹڈ اگر آپ کی شکایت ہے تو کہ آپ اس میں مس ہو گئے ہیں آپ کو سروے نہیں کیا گیا یا جو سروے ہوا ہے وہ اس طریقے سے نہیں ہوا جیسا آپ کو لگتا ہے کہ یہ ہونا چاہیے تھا تو اس کے لیے ایک گریونس ریڈریسل میکنزم پورے پنجاب کے لیے وہ آلریڈی PITB سے PDMA پنجاب نے اس کو انشور کر لیا ہے. اس کے تحت تمام جو گریونس میں جانا چاہ رہے ہوں گے متاثرین وہ ڈائریکٹ آن لائن بھی اپلائی کر سکیں گے اپنے گھر بیٹھے ہوئے اپنے موبائل کے تھرو اور اس جو وہ اپلائی کریں گے اس گریونس کو 7 دن کے اندر جو ڈسٹرکٹ گریونس ریڈرسل کمیٹی انڈر ڈپٹی کمشنر ہے وہ اس کو ریزالو کرنے کی ایڈریس کرنے کی پابند ہوگی. اس کے ساتھ ساتھ نہ صرف آپ آن لائن کیونکہ شاید ہر متاثرہ خاندان یا شخص وہ آن لائن اپلائی نہ کر سکے تو اس کے لیے اسسٹنٹ کمشنرز کے آفیسز بھی تھرو آؤٹ پنجاب ان تمام 27 اضلاع میں اور جو ڈپٹی کمشنر کے آفیسز بھی ہیں ان تمام میں گریونس ریڈرسل کاؤنٹرز ان کو اسٹیبلش کر دیا گیا ہے تاکہ کسی بھی قسم کی آپ کی گریونس ہے تو آپ اس میں جائیں اور وہ 7 دن کے اندر آپ کو مطمئن کرنے کے وہ تمام جو تحصیل اور ڈسٹرکٹ لیول کے گریونس جو ڈسٹرکٹ لیول پہ گریونس ریڈرسل کمیٹی ہے وہ
ان تحصیل یا ڈسٹرکٹ ڈی سی کے آفس میں جو بھی گریونس آئیں گے ان کو پراپرلی نہ صرف رجسٹر کریں گے بلکہ ان کو 7 دن کے اندر اندر اس کا جو ڈیسیجن ہے اس کو کرنے کے پابند ہوں گے. تو اس سارے پروسیس کے تحت چیف منسٹر پنجاب کی ایک تو کلیئر ڈائریکشن ہے کہ اس وقت تک اس سروے کا اختتام نہیں ہوگا جب تک پورے پنجاب میں کسی بھی ایک بھی جگہ پہ کوئی بھی متاثرہ شخص ان سرویڈ رہ جاتا ہے. دوسرا کہ اس میں یہ پوری سسٹمائزڈ اور ڈیجیٹل سسٹم اس لیے کرنے کی کوشش کی گئی ہے کہ اس میں بالکل آفیشیل یا ہیومن انٹرونشن کم سے کم ہو. اور آپ دوسرا پھر دیکھیں کہ اتنے ملٹیپل چیکس ہیں جس وجہ سے ہمیں تھوڑا اس میں کمپنسیشن ڈسبرسمنٹ میں ابھی تھوڑا ٹائم ضرور لگ رہا ہے, لیکن انشاءاللہ یہ جتنے چیکس آپ کو بتائے جو آپ کی فیلڈ سے سٹارٹ ہو کے اچھا جب فیلڈ میں بھی انومریٹرز نے جانا ہے تو نہ صرف انہوں نے ہر متاثرہ خاندان یا شخص کا وہ CNIC سے لے کے 4 تصویریں, اس اگر گھر ہے تو 4 تصویریں مختلف اینگل سے, اس کا پراپر جیو ٹیگ اس نے کرنا ہے, اور یہ ایک مربوط اور سٹرکچرڈ وے میں یہ سروے اپنے انشاءاللہ انجام کو پہنچے گا. دوسرا میں نے آپ سے یہ گزارش کر لی کہ جو کمپنسیشن کی ڈسبرسمنٹ ہے اس کا چیف منسٹر پنجاب کی ڈائریکشنز کے اوپر اتنا ہولسٹک مینر میں ایک ایک پہلو کو دیکھا گیا ہے کہ جتنے بھی سیلاب متاثرین ہیں ان کی نہ صرف عزت نفس کا خیال کیا جائے بلکہ ان کا جو اوور آل وہاں اس کیمپ سائٹ تک آنا اور پھر سارا اپنا یہ جو حق ہے اس کو لینے تک میں کسی بھی قسم کی ان کو پریشانی کا سامنا نہ کرنا پڑے. اس کے ساتھ ساتھ اب میں صرف آخر میں یہ بتاؤں گا کہ یہ جو سروے ہم اس وقت پورے پنجاب کے ان 27 اضلاع میں چل رہا ہے, یہ جب میں کہتا ہوں کہ یہ پنجاب کی تاریخ کا سب سے بڑا سروے ہے اور سب سے بڑا کمپنسیشن پیکیج ہے, تو وہ میں ان حقائق یا ان سٹیٹسٹکس کی بنیاد پہ کہہ رہا ہوں کہ اگر ہم پنجاب کی تاریخ کے بڑے سیلاب جو ہیں ان کو دیکھیں تو ریسنٹ ہسٹری میں 2010 میں جب بڑا سیلاب آیا تو جو ٹوٹل بینیفیشریز تھے یا ٹوٹل متاثرین تھے وہ 3,50,282 لوگ تھے, اور اس وقت 26 ارب روپیہ 26.7 ارب روپیہ یہ تقسیم کیا گیا, اور مینلی یہ ہاؤس ڈیمیج کی کیٹیگری میں 2010 میں دیا گیا. اسی طرح اگر 12 کو دیکھا جائے تو 2012 کے سیلاب میں ٹوٹل بینیفیشریز 38,196 لوگ تھے اور 1 ارب روپیہ ان کو دیا گیا.